السلام علیکم دوستوں ایک عرصے سے پاکستان میں ایک تماشا سا لگا ہوا ہے، الیکشنوں کا تماشا، سینٹ کے پی ڈی ایم کا احتجاج، ان کے جلسے جلوس، گورنمنٹ کا ان کے خلاف بیانات۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ڈرامائی صورتحال ہے۔ اور یہ جو ابھی پرسوں جو ہوا ہے سینٹ میں، جسے آپ مقابلہ کہیں، تو کیا یہ واقعی مقابلہ تھا؟ مقابلے اس طرح ہوتے ہیں؟ یہ دنیا کی پارلیمنٹ میں یہ کچھ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہوا ہے کہ اب کیا کہیں، سب نے دیکھا ہے کہ کس نے بھی لگائے، کس نے بھی، میں کہتا ہوں گورنمنٹ نے لگائے وہ کیمرے یا اپوزیشن والوں نے لگائے، ووٹ کیسے ریجیکٹ ہوئے، کیسے غلط پڑے، پیسے لے کے پڑے یا ویسے پڑے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں 22-23 کروڑ عوام نے چن کے عوام میں بھیجا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ووٹ کس طرح ڈالنا ہے، کیونکہ یہ عوام کے لاکھوں کروڑوں ووٹ لے کر اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کا یہ جو حال ہے، جو خود ان کو ووٹ ڈالنے کا ایون طریقہ بھی نہیں پتہ، اگر پتہ ہے تو کس طرح سے یہ ووٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اور ہمارے لوگوں کے جو ان کے اوپر ٹرسٹ جو ہم نے کیا ہوا ہے، یا ان کو اقتدار میں لائے ہیں یا لانے والے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ کس قسم کا کھلواڑ کرتے ہیں۔ آج دنیا دیکھ کے کیا کہے گی کہ پاکستان کے پارلیمنٹیرین کیا ہیں؟ واقعی یہ چیز تو حقیقت ہے، اور تاریخ بھی بتاتی ہے کہ اقتدار والے لوگوں کا نہ کوئی ضمیر ہوتا ہے، نہ مذہب ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی شرم حیا ہوتی ہے۔ انہیں صرف اپنے اقتدار کی فکر ہوتی ہے، اور اپنے اقتدار کا ہی انہیں جنون ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی اقتدار میں آ جائیں، کیونکہ یہ عوام کے نمائندے کلانے کے حقدار ہے ہی نہیں۔ اصل میں یہ نمائندے ہے ہی نہیں، انہوں نے ہمیں خریدا ہوا ہے، کسی کو ایموشنل طور پہ، کسی کو پیسے کے طور پہ، کسی کو، کیونکہ ہمیں انہوں نے اس طرح سے زہر رکھ کے اس طرح ہمارے وہ جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، گورنمنٹ کے جو منسٹر ہیں، ابھی شبلی فراز صاحب، کتنے عظیم باپ کے بیٹے ہیں احمد فراز کے، اب وہ کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو حکمران دیا ہے عمران جان خان جیسا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جتایا ہے۔ یعنی وہ مذہب کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ اب عام غریب آدمی، جہل آدمی جو بیچارہ کبھی اسکول نہیں گیا، کہ وہ سوچتا ہے کہ واقعی یہ کوئی مذہبی قسم کا فریضہ ہے کہ عمران خان کے خلاف بات نہ کرو، یہ اسی طرح مقدس ہے جس طرح ہمارے مختلف ادارے مقدس ہیں۔ تو یہ مذہب کو بیچتے ہیں، کیونکہ مذہب کے نام پہ بلیک میل کرنا سب سے زیادہ ایزی جو ہے، آسان پاکستان میں بلیک میل کرنا ہے، وہ مذہب کے نام پہ ہے۔ تو یہ لوگ مذہب کو ہر طرح سے یوز کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا تعلق نہ ہم سے ہے، نہ ہمارے اندر کے جو ہم لوگ ہیں، کیا کہتے ہیں، عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تو چاہیے، اگر اب بھی پی ڈی ایم والے کچھ کرنا چاہتے ہیں، یا ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں، یا یہ اپنے نیریٹو پہ قائم ہے، تو انہیں چاہیے اب یہ اقتدار کی ہوس فی الحال 2.5 سال تک چھوڑ دے، اور یہ اپنی عوام میں واپس جائیں، اپنے اپنے حلقوں میں جائیں، اور جا کے جو ہے یہ لوگوں کو تیار کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو گلی گلی نکڑ نکڑ اسٹڈی سرکل لگائیں، اور ایک ایسی پود تیار کریں جو کہ سمجھ سکے کہ حکمران طبقہ کس طرح غریب عوام کے لیے کام کرتا ہے، یا کس طرح کرنا چاہیے ان کو غریب عوام کے لیے کام، کیونکہ ان کو عوامی نمائندے بننا پڑے گا، ان کو عوام کے اندر آنا پڑے گا، تبھی ملک کے حالات بہتر ہوں گے۔ ورنہ جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا، اس پود کو تو ایوب خان نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد رہی صحیح کسر جناب ضیاء الحق صاحب نے اور مشرف صاحب نے، ہم نے ایک نئی پود تیار کر دی ہے، ایک نئی نسل پاکستان میں تیار ہو چکی ہے، جو کہ کیا کہتے ہیں، سستے اور 2 نمبر، میں کہوں گا مذہب کے پیچھے لگی ہوئی ہے، جو کہ آسان مذہب انہوں نے بنا دیا۔ کچھ کو درباروں میں، آپ دیکھیں نا جتنے دربار ہیں پاکستان میں، صرف درباروں کے گدی نشین ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس نہ پیسے کی کمی ہے، نہ ووٹوں کی کمی ہے، اور تمام گدی نشین ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ایم پی اے ایم این اے پکے ہیں۔ اور جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں، زیادہ جو ہمارے ایم پی ایز وغیرہ ہیں، ان کا تعلق کسی نہ کسی گدی سے ہے۔ اور پنجاب کا تو حکمران بھی سنا ہے کہ وہ گدی کے زور پہ ہی آیا ہے، جو وزیر اعلیٰ ہے۔ اور ایون جو ہمارے
وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی کوئی جنات کی طاقت سے یا کوئی درباروں میں ماتھے ٹیک کر. تو یہ اس قسم کا جو ہم لوگوں کو بنا دیا گیا ہے، یا ہمیں یہ سکھا دیا گیا ہے کہ آپ نے صرف جو ہے صرف اور صرف مذہب کی جو ہے نا نام پہ اپنا ووٹ دینا ہے، اپنے رسپیکٹ کرنی ہے کسی کی کرنی ہے تو صرف مذہب کا نام یوز کرنا ہے. یا وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں جی پاکستان. پاکستان کیا ہے؟ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہماری دھرتی ہے، ہم لوگوں کی زمین ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم لوگ اس میں مختلف قومیں بستی ہیں. پنجابی ہیں، بلوچی ہیں، سندھی ہیں، پٹھان ہیں. تو جیسے میں کہتا ہوں کہ میں پہلے انسان ہوں، اس کے بعد میں جو پنجابی ہوں، پھر پاکستانی ہوں، اس کے بعد میں مسلمان ہوں. تو ہمیں اس طرح ہی، اور دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں صرف مسلمان تو نہیں بستے، پاکستان میں ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں. تو اس کا مطلب مسلمان ہونا وہ پاکستان کے بعد ہے. سب لوگ مل جل کے بھائی چارے کے ساتھ اگر ہم رہیں، اگر ہم اپنے حکمران چنیں جیسے دنیا میں دوسرے ملکوں میں چنے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کوئی وجہ نہیں کہ ہم لوگ ترقی نہ کر سکیں. اور جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے یہ حکمرانوں کی آپس کی جنگ ہے. اس جنگ کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ انہوں نے آپ کا وہ رکشے والا رکشے ہی چلائے گا، پہلے بھی چلاتا تھا پھر چلائے گا، اور جو کیا کہتے ہیں بٹھا مزدور ہے وہ بٹھے بھی کام کرے گا. ان کی قسمت میں یہی کچھ لکھ دیا گیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے. یہ جو قسمتیں ہیں یہ انہوں نے ہماری بنائی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو دنیا بنا دی ہے تو اس میں اس نے بے شمار موقع، بے شمار علم، وہ سب اس میں چھپا دیا ہے، اور انسان کو کہا ہے کہ جاؤ انہیں ڈھونڈو، انہیں نکالو. تو یہ جو سائنس جس کو ہم کہتے ہیں کہ سائنس، یہ سائنس بھی اسی کا دیا ہوا مذہب ہے، یہ باقی بھی اسی کا دی ہوئی تعلیم ہے. تو اس کو بھی ہم یوز کریں، اپنے ایجوکیشن کو، اپنے سسٹم کو، اور اپنی زندگیوں کو دور کریں. جس طرح کہ اپنی زندگی کی مظلومیتوں کو، اپنی غربت کو، اپنی جہالت کو دور کریں، جس طرح دوسری قومیں کر رہی ہیں، جس طرح دوسری قومیں ترقی کر رہی ہیں. ہم نے بیک گیئر لگایا ہوا ہے. ساری دنیا اگر ایک طرف جا رہی ہے تو ہم مخالف سمت میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں صرف چند لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے، چند لوگوں کی کیا کہتے ہیں خوشیوں کے لیے پورا ملک قربان کر دیا جاتا ہے؟ اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں یہی دو قومی نظریہ نظر آتا ہے کہ ایک طرف آپ چلے جائیں تو تمام آسائشیں ہیں. اب میں کہنا نہیں چاہتا، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ عسکری پاکستان اور سویلین پاکستان. تو یہ جو بلڈی سویلین ہیں ان کی آپ زندگی دیکھیں، کبھی جوپڑ پٹیوں میں جائیں، کبھی ان کے حالات دیکھیں، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ انسان کی زندگی پاکستان میں کتنی مشکل ہے. اور دوسری طرف آپ چلے جائیں، کینٹوں کے علاقے میں چلے جائیں یا دوسرے. تو یہ میں نہیں کہتا تکلیف جو ہے کیا کہتے ہیں تقسیم جو کی گئی ہے یہ انسانوں نے کی ہے، تو اس کو تھوڑا کلوز کریں. تو میری تمام پاکستانیوں سے، خواہ وہ عسکری پاکستانی ہیں یا سویلین پاکستانی ہیں، ان سے اپیل ہے کہ عوام کا، میجورٹی کا سوچیں، نہ کہ ہمارے سر جو ہے شرم سے جھکائیں دنیا کے آگے، کہ دنیا والے کہتے ہیں کہ دیکھو یار کیا ہو رہا ہے، ان کے پارلیمنٹیرین کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا ہوں گے کس قسم کے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ، ٹل نیکسٹ ٹائم.